اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آج ماہ رمضان المبارک کہ اس پرنور مہینے میں عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 24ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں سورہ مجادلہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے دور نزول کے اعتبار سے مدنی دور میں نازل ہوئی، جبکہ اس کی آیات کی تعداد 22 ہے۔ سورہ مجادلہ اگر دال کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے بحث و تکرار، اور اگر اس کو مجادلہ دال کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے مراد ہے بحث و تکرار کرنے والی۔ ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت صلبہ کے ساتھ ان کے شوہر اوس بن صامت نے زہار کر لیا تھا۔ زہار کے ذریعے زمانہ جاہلیت میں شوہر اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا، اور حضرت خولہ جو ہیں وہ آقا دو جہاں کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ میں پہلے جوان تھی، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میری عمر ڈھل چکی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو میں ہلاک ہوتی ہوں، اور اگر انہیں اپنے ساتھ رکھوں تو میرے پاس ان کی پرورش کے لیے کوئی وسائل موجود نہیں۔ آقا دو جہاں خاموش رہے، کیونکہ ابھی تک زہار کے بارے میں اللہ رب العزت نے احکامات نازل نہیں فرمائے تھے۔ حضرت خولہ آقا دو جہاں سے بحث و تکرار کرتی رہیں کہ میرے مسئلے کا کچھ حل مجھے عطا کیجیے، اور اللہ سے فریاد کرنے لگیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ اے حبیب مکرم، اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا، اور فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی، اور فرمایا کہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ چنانچہ حضرت خولہ کی فریاد پر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کو نازل فرمایا، اور اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے اور پھر رجوع کرنا چاہے تو ان کا کفارہ، اس رجوع کا کفارہ بیوی سے رجوع کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ایک غلام کو آزاد کروائے، یا پھر اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر لگاتار 2 ماہ روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اب زہار کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یا بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے، تو اسے کہا جائے گا زہار کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اتنا کہے کہ آپ میری ماں یا بہن ہیں، تو ان الفاظ کو اگرچہ اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، مگر اس سے مراد زہار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اتنا کہنے سے بیوی اس شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ایک دفعہ حضرت خولہ نے ان کو روک لیا اور ان سے گفتگو کرنے لگی، اور بڑے ایک طویل وقت تک ایک لمبی گفتگو حضرت عمر فاروق سے کی۔ تو پاس گزرتے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ اتنے طویل وقت سے اس بڑھیا کی باتوں کو کیوں سن رہے ہیں؟
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس خاتون کی باتیں کیوں نہ سنوں جس کی فریاد کو اللہ آسمان پر سنتا ہے، یعنی حضرت خولہ کا مقام بیان کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں آگے معصیت پر مبنی سرگوشیوں سے منع فرمایا کہ گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرنا، نیکی اور خدا خوفی کی سرگوشی کرنا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ایک آدمی کے سامنے دو آپس میں سرگوشی نہ کریں، اور فرمایا کہ سرگوشیاں کرنا در حقیقت منافقین کا وتیرہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سرگوشی فقط شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان والوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے والا ہرگز نہیں، اور مؤمنین کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے آداب مجلس بیان کیے۔ فرمایا کہ ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو جاؤ تو کشادہ ہو جایا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تم میں سے کامل مومنوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور فرمایا کہ اللہ تمہارے کاموں کی بے حد خبر رکھنے والا ہے۔ مومن کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن اگرچہ اس ایمان والے، اس مومن کے خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ قرآن نے بیان کیا کہ اگرچہ وہ ماں باپ بھی کیوں نہ ہوں، بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں تو پھر وہ اس ایمان والے کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ حشر۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے دور نزول کے اعتبار سے مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 24 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی خوبی کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اہل ایمان اگرچہ خود حاجت مند ہی کیوں نہ ہوں، مگر ایثار اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر اس حد تک ہے، وہ ایثار اور قربانی کا ایسا پیکر ہیں کہ دوسروں کی حاجات کو اپنی حاجات پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں السابقون الاولون کی مدح سرائی کی، ان کی تعریف بیان کی۔ فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے سابق اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان کی کہ وہ دعائے مغفرت کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے دعائے مغفرت کی طرف اشارہ فرمایا، دعائے مغفرت کا ذکر کیا، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہی آیت کریمہ ایصال ثواب کی بنیاد ہے، کیونکہ دعائے مغفرت ایصال ثواب ہی کے ضمن میں آتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قرآن مجید کی ہیبت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اور اسے عقل و شعور عطا کرتے، عقل و شعور کی نعمت عطا کرتے، تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ قرآن کی ہیبت سے اور قرآن کے جلال سے جھکا ہوا ہوتا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں فرمایا کہ جہاں اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی مالک کونین ہے، وہی رب العالمین ہے، اور اللہ جل مجدہ کی ذات وہ ہے جو عبادت کے مستحق ہے اور ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والی ہے۔
فرمایا وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مزید اپنی صفات کا ذکر کیا، اپنے متعدد اسماء کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ رب وہ ہے جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے۔ فرمایا قدوس ہے، یعنی نہایت پاک ہے۔ فرمایا سلام ہے، یعنی ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ فرمایا مؤمن ہے، یعنی امان عطا کرنے والا ہے۔ فرمایا محیمن ہے، یعنی نگہبان ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو جبار ہے، یعنی نہایت عظمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ المتکبر ہے، یعنی تمام کبریائی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو خالق ہے، یعنی ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ مصور ہے، یعنی صورتیں بنانے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ الحکیم ہے، یعنی بڑی حکمت والا ہے۔ اور فرمایا کہ سارے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے آخر میں اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی مختلف صفات کا ذکر کیا، اپنے ناموں کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے ان اسماء کے ذریعے اپنی بڑائی کا اظہار کیا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی صورت ہے سورہ ممتحنہ۔ یہ وہ صورت ہے جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 60ویں نمبر پر ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 13 ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 10 میں حکم ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں ان کے ایمان کو آزمایا جائے، اور اگر وہ اپنے ایمان پر پوری اتریں، پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان کے ایمان کو خوب جاننے والا ہے، اور اگر آپ ان کو ان کے ایمان پر پورا اترتے دیکھیں تو پھر انہیں اپنے پاس رکھیں، یعنی کفار کو واپس نہ کریں۔ اور فرمایا کہ نہ یہ مومنات کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ بنیادی طور پر صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ لکھا گیا اور سہیل بن عمرو نے یہ شک لکھوائی کہ اگر اس پیریڈ کے دوران، یعنی اس معاہدے کے عرصے کے دوران، کفار مکہ میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، یعنی آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ آقا علیہ السلام نے اس شک کو، یعنی اس بات کو مان لیا اور معاہدے میں لکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آئے تو آقا علیہ السلام اس معاہدے کی روح سے ان کو واپس کرنے کے پابند تھے، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ جبکہ مختلف خواتین بھی اس دوران اسلام قبول کر کے آقا دو جہاں کے پاس آتی رہیں، مسلمانوں کے پاس تشریف لاتی رہیں، جن میں حضرت ام کلثوم کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ متعدد صحابیات کا ذکر بھی ہے۔ جب حضرت ام کلثوم اہل مدینہ کے پاس آئیں اور اسلام قبول کر لیا تو کفار اور ان کے رشتہ دار آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر یہ آیات کیونکہ نازل ہو چکی تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واپس نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اگر عورتیں ہجرت کر کے اور اسلام قبول کر کے آ جائیں اور ان کے ایمان کو آپ آزما چکے ہوں تو انہیں ہرگز واپس مت کیجیے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے معاذ اللہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا وہ فقط مردوں کا لکھا گیا، خواتین کا نہیں لکھا گیا، نہ ہی یہ لکھا گیا کہ جو بھی ایمان قبول کر کے آیا۔
بلکہ یہ لکھا گیا کہ جو مرد بھی ایمان قبول کر کے آیا، سنا تو آقا دو جہاں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور نہ ہی اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دشمنان اسلام سے دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات نہیں روکتی، اللہ نے نہیں روکا۔ لیکن جنہوں نے دین کے معاملے میں مسلمانوں سے قتال کیا، پھر انہیں جلا وطن کیا، اس سلسلے میں مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی ہے، تو اللہ نے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بارہا فرمایا کہ ان سے دوستی کرنے والے ظالم ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنات صحابیات کی بیعت کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک طے شدہ دستور کے مطابق اور ایک منشور پر اگر بیعت کرنا چاہیں مومنات صحابیات، تو ان کی بیعت کو اے حبیب مکرم آپ قبول کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ اور وہ منشور بیان کیا، وہ منشور یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، فرمایا افلاس یعنی غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بے اصل بہتان تراشی نہیں کریں گی، اور کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس منشور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب مومنات صحابیات اگر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت کو قبول کیجیے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی صورت ہے سورہ صف۔ یہ سورہ مبارکہ بھی اپنے دور نزول کے اعتبار سے مدنی دور میں نازل ہوئی، اور اس کی آیات کی تعداد بھی 14 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 4 یقاتلون فی سبیلہ صفا سے لیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں صف در صف جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں قول و فعل کے تضاد سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کے قول اور فعل میں تضاد ہو، یعنی وہ بات کچھ اور کرتے ہوں، قول ان کا کچھ اور ہو، جبکہ ان کا عمل، ان کا فعل ان کی بات کے متضاد ہو، مخالف ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جہاد کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں، جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں، یعنی اتنی مضبوطی اور اتنے مصمم اور اتنے پکے اور اتنے مضبوط ارادے کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتے ہیں کہ ان کے اس صف بستہ ہونے کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں درج کیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دشمن اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، یعنی اپنی چھوٹی چھوٹی کاوشوں سے، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ فرمایا اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے، کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ اسے تمام باطل ادیان پر غالب کر دیں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یعنی دین حق کا غلبہ ہمیشہ کفار اور مشرکین اور منافقین کو برا ہی محسوس ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ تجارت کی ترغیب دی، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس عمل کو اللہ رب العزت نے اللہ کے ساتھ تجارت سے تشبیہ دی، اور فرمایا کہ اس عمل پر اللہ جل مجدہ کی طرف سے تمہیں بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔
اور اللہ رب العزت نے اپنی رضا بھی اس میں شامل کر دی۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ جمعہ۔ یہ سورہ مبارکہ بھی اپنے دور نزول کے اعتبار سے مدنی دور میں نازل ہوئی اور فقط 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا۔ فرمایا کہ بعثت مصطفیٰ کا مقصد آیات الہی کی تلاوت ہے اور پھر اس تلاوت کے ذریعے باطن کا تزکیہ کرنا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انہیں دعوت دی گئی کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ محبوب ہمیشہ اپنے محب سے اور محب اپنے محبوب سے جلد از جلد ملنے کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے پیشین گوئی کی کہ وہ اپنے نارواں کرتوتوں کے سبب کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم نازل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ، اور جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق کی تلاش کرو۔ یعنی پھر اجازت ہے کہ دوبارہ اپنے معمولات زندگی میں مشغول ہو سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، رزق کو تلاش کر سکتے ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کو ترک کرنے کی روش سے باز آ جائیں، ورنہ اس نافرمانی کی پاداش میں، یعنی اس نافرمانی کے جرم میں اللہ رب العزت کی ذات ان کے دلوں پر مہر لگا دے گی اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ منافقون۔ یہ بھی اپنے دور نزول کے اعتبار سے مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 11 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ کیا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اپنے مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور فرمایا کہ ہم نے جو مال عطا کیا ہے موت سر پر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ورنہ فرشتے اجل کو، یعنی موت کے فرشتے کو دیکھ کر تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑی سی زندگی اور مل جائے اور میں صدقہ کروں، میں خیرات کروں، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور جب یہ وقت آ جائے گا تو کسی کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ سو اللہ رب العزت نے بڑا خاص انعام کیا کہ اہل ایمان کو فرمایا، یعنی ایمان والے ہونے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے خاص مخاطب یہاں وہ ہیں کہ اہل ایمان موت کے آنے سے پہلے صدقہ کر لو، موت کے آنے سے پہلے نیکی کاری کرنے والے بن جاؤ، نیکیاں کمانے والے بن جاؤ، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو پھر تو ہر شخص تمنا کرے گا
کہ کاش میں اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والا بن جاؤں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی صورت ہے سورہ تغابن۔ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 64ویں نمبر پر ہے اور اپنے دور نزول کے اعتبار سے مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 18 ہے، 18، جبکہ اس کے نام کے معنی ہے ہار جیت کا دن، اور یہ نام اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 سے ماخوذ ہے۔ اس کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ فرمایا اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ پھر اللہ جل مجدہ نے اپنے خالق ہونے کا اظہار فرمایا جس دن وہ سب جمع ہوں گے اور وہ جمع کرنے کا دن ہے، وہی دن کفار کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کی تکذیب کی، یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل کفر کو الگ الگ کر دیا اور دونوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی کر دی کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، فرمایا وہ فلاح پا جائیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سو یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی در حقیقت سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، وہ آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے مال اور اولاد تو صرف آزمائش ہیں، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ معزز سامعین و سامعات، بعض اوقات انسان اہل و عیال کے محبت کے غلبے کی وجہ سے ان کی تمام جائز اور ناجائز خواہشات اور فرمائشوں کی تکمیل شروع کر دیتا ہے، یا بعض اوقات اہل و عیال کی محبت کی وجہ سے ان کی خواہشات کی تکمیل میں ناجائز ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ناجائز فرمائشوں کو پورا کرتے کرتے تم خود دین سے دور ہو جاؤ اور جہاد سے قدم روک نہ لو، یعنی اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مصروف نہ کر دو، دنیا کے مال اور دولت کو کمانے میں، اور ناجائز تمنائیں پوری کرنے میں اتنے مصروف نہ کر لو اپنی ذات کو کہ پھر تم دین سے اور جہاد سے اپنے آپ کو کہیں دور لے جاؤ۔ فرمایا پس تم جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات کو سنو، اطاعت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ اپنے نفسوں کے بخل سے بچا لیے گئے، فرمایا وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی انسان اپنی ذاتی زندگی پر، اپنے آرام پر اور اپنے اہل و عیال کی خواہشات پر تو خرچ کرتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے۔ فرمایا جو اس بخل سے، اس کنجوسی سے بچ گئے، وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی اگلی صورت ہے سورہ طلاق۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی 12 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں
طلاق کے احکامات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام طلاق ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت یعنی سورہ طلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی سورہ نساء ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احسن طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے، جبکہ مطلقہ کی عدت کا بیان کیا کہ اس کی عدت 3 حیض ہے۔ پھر فرمایا حاملہ عورت کا شوہر اگر وفات پا گیا تو اس کے حق میں حاملہ والی عدت ہی مؤثر ہوگی، خواہ اس کا دورانیہ عدت کے وقت سے زیادہ ہو یا پھر کم ہو۔ پھر قرآن مجید نے یہ بھی حکم دیا کہ مطلقہ عورتوں کی عدت کے دوران اپنی حیثیت کے مطابق ان کو نان نفقہ یعنی خرچ دو اور انہیں تنگ نہ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل تک ان کو نان نفقہ دو، اور اگر وضع حمل کے بعد بچے کی پرورش کرنا چاہیں اور دودھ پلانے پر آمادہ ہو جائیں تو انہیں اجرت بھی دو۔ اور فرمایا کہ یہ تمام مصارف یعنی اخراجات صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ یعنی قرآن مجید نے کوئی خاص رقم متعین نہیں کی اس معاملے میں، فقط احکامات جاری فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی صورت ہے سورہ تحریم، جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 67ویں نمبر پر ہے، اور یہ اپنے دور نزول کے اعتبار سے مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 12 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں شہد نہ کھانے کی قسم کا ذکر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہات کی بنا پر شہد نہ کھانے کی قسم فرما لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دیں، اور فرمایا ازواج رسول کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ اگر نبی مکرم نے آپ کو طلاق دے دی تو عنقریب ان کا رب ان کو آپ کے بدلے میں آپ سے بہتر بیویاں عطا کرے گا، جو فرما بردار ہوں گی، ایماندار ہوں گی، فرمایا اطاعت شیار ہوں گی، عبادت کرنے والی ہوں گی، روزے دار ہوں گی، اور شہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خالص توبہ کا حکم نازل فرمایا، اور فرمایا کہ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہاری توبہ قبول فرمائے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت نے آگے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ فرمایا جو ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، انہوں نے ان سے خیانت کی تو اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور اللہ جل مجدہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال بیان کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ جب انہوں نے دعا کی اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے محل سے نجات عطا کر دے۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشست مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے اندر وہ تمام صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے اپنے خاص انعام یافتہ اور اہل ایمان بندوں کے لیے ذکر کی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔